نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا۔ پارہ نمبر 19 سورہ فرقان، رکوع نمبر 5، آیات نمبر 48 39 تا 49 تا 52۔ آیات مذکورہ میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین وہی ذات ہے جس نے باران رحمت سے قبل، باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجا ہے اور بھیجتے ہیں۔ وہ ہوائیں جو بارش کی امید دلا کر دل کو خوش کر دیتی ہے، اور پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ طہور طاہراً و مطہراً کو کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس چیز کو کہا جاتا ہے جو خود بھی پاک ہو اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی میں یہ خاص صفت عطا فرمائی ہے کہ جیسے پانی خود پاک ہے تو اس سے دوسرے ہر قسم کی نجاست حقیقی، معنوی، خفیفہ، غلیظہ نجاست بھی دور کیا جاتا ہے۔ اور جس پانی کو ایک آدمی استعمال کرتا ہے عموماً یہ وہی پانی ہوتے ہیں جو آسمان سے نازل ہو۔ آسمان سے نازل شدہ پانی کبھی بارش کی صورت میں، کبھی برف کی صورت میں، کبھی اولو کی شکل میں، پھر وہ پانی پہاڑوں کے رگوں کے ذریعے قدرتی پائپ لائنوں کی صورت میں ساری زمین پر پھیلتا ہے، جو کہے بعض جگہوں پر خود بخود چشموں کی صورت میں نکل کر زمین پر بہنے لگتا ہے، کہیں زمین کود کر کنویں کی صورت میں نکالا جاتا ہے، بورنگ کیا جاتا ہے۔ یہ پانی اپنی ذات سے بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرنے والا ہے، اور اسی پر قرآن و حدیث ناطق ہے، اور اسی پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ اور جب پانی کی یہ مقدار زیادہ ہو، کثیر ہو، جیسے تالاب ہے بڑا، نہر کا پانی وغیرہ، اگر اس میں نجاست گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ ہاں، بشرطے کہ پانی میں نجاست کا اثر جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ پانی کا اثر کیا ہے؟ رنگ، ذائقہ اور بو، یہ تینوں چیزیں متغیر نہیں ہوئی ہو۔ اور اگر تھوڑی سی مقدار کے پانی میں نجاست گر جائے تو یقیناً پانی نجس ہو جاتی ہے، لیکن قلیل کی مقدار کیا ہے، کثیر کی مقدار کیا ہے، اس میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے، اور یہ فقہی کتابوں میں یہ تفصیلات مذکور ہے۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ اس میں آیات میں بتلایا کہ آسمان سے نازل کردہ پانی سے اللہ تعالی زمین کو بھی سیراب کرتا ہے، جانوروں کو بھی سیراب کرتا ہے، اور بہت سے انسانوں کو بھی۔ لیکن یہاں پر قابل غور سوال یہ ہوگا
کہ جس طرح جانور سب کے سب اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اسی طرح انسان بھی سبھی اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں۔ پھر اس میں یہ تخصیص کی بہت وَأَنَاسِيَ کثیرہ کا لفظ آیا ہے کہ بہت سے انسانوں کو بھی سیراب کیا جاتا ہے۔ اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ بعض عالمی انسانیت اور انسانیت کے بعض افراد وہ اس سیرابی سے محروم ہے اور الگ ہے۔ جواب یہ ہے کہ یا بہت سی انسانوں سے مراد وہ جنگل کے رہنے والے لوگ ہیں جن کا عموماً گزارا پہاڑی، ہمارے جیسے دیہاتی لوگ جن کا گزارا پانی، چشموں کے پانی پر ہوتا ہے، وہ لوگ مراد ہے۔ شہری آبادی کے والے نہروں کے کناروں پر یا کنویں کے قریب آباد ہوتے ہیں، وہ بارش کے منتظر نہیں رہتے۔ بارش کے منتظر تو وہ پہاڑی لوگ رہتے ہیں جہاں پہاڑوں میں بورنگ کرنا اور کنواں نکالنا مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے۔ آج کل تو خیر عجیب مشینری آئی ہے، لیکن عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں کہ عام آدمی کی رسائی وہاں تک مشکل ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، آیات کا مطلب یہ ہے کہ بارش کو ہم بدلتے رہتے ہیں، کبھی ایک شہر میں کبھی دوسرے شہر میں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ اس سال بارش زیادہ ہوگی، اس سال بارش کم ہوگی، یہ حقیقت کے اعتبار سے درست نہیں ہے، بلکہ بارش کا پانی جو ہے وہ تو ہر سال اللہ کی طرف سے یکساں نازل ہوتی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے مقدار کسی شہر میں کسی بستی میں زیادہ ہوتی ہے، کسی بستی میں کسی شہر میں کسی علاقے میں کم ہوتی ہے۔ بعض اوقات کمی کر کے بستی کے لوگوں کو سزا دینا اور متنبع کرنا مقصود ہوتا ہے، اور بعض اوقات زیادہ بارش عذاب بھی بن جاتی ہے۔ آیت نمبر 52 میں فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ دیکھو آیات مذکورہ مکی ہے، احکام کے حوالے سے، یعنی کفار سے قتال اور جنگ کے حوالے سے نازل نہیں ہے، کیونکہ جہاد تو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ مکے دور میں تو جہاد بالسیف نہیں تھا، اس لیے اس جہاد کو وجاہدہم بہی کے ساتھ مقید کیا، اور بہی کی ضمیر قرآن کریم کی طرف راجع ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں جہاد سے مراد جدوجہد مراد ہے، دعوت مراد ہے، تبلیغ مراد ہے، زبان سے جہاد مراد ہے، قلم سے جہاد مراد ہے، جہاد بالسیف، تلوار سے جہاد اس مذکورہ آیت نمبر 52 سورہ فرقان میں مراد نہیں ہے۔ وہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اللہ پاک وہ ذات ہے، أَرْسَلَ الرِّيَاحَ جس نے بھیجا ہے ہواؤں کو، بشراً خوشخبری دینے کے لیے، بین یدیہ اس سے پہلے، بین یدی رحمتی، پہلے اپنے رحمت باران رحمت سے، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا ہے، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، ماءً پانی، طہوراً پاکیزہ، طہوراً کا معنی پاکیزہ، لِنُحْيِيَ بِهِ تاکہ ہم زندہ کر دیں اس سے، بلدتاً میتن وہ بستی جو مردہ ہو، جب فصل نہیں ہو رہے ہو اس بستی کو میتا بلدہ کہتے ہیں۔ وَنُسْقِيَهُ اور ہم پلائے اسے، مما خلقنا انہیں جو ہم نے پیدا کیے، انعاماً چوپائے، وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا اور بہت سے انسان،
وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، اور بے شک ہم نے طرح طرح سے بیان کی ہے، بانٹے ہے، تقسیم کی ہے، بینہم ان کے درمیان، لیذکروا تاکہ وہ غور کر لے، نصیحت لے لے، فابا پس ان نہ مانا اکثر الناس، اکثر لوگوں نے، الا کفورا مگر سوائے ناشکرے کے، ولو شئنا اگر ہم چاہتے ہیں، لبعثنا تو ہم بھیج دیتے، فی کل قریۃ ہر بستی میں، نذیراً ڈرانے والا، فلا تطع الکافرین پس آپ نہ مانے کفار کی بات، وجاہدہم اور جہاد کیجئے ان سے بھی، ان کے ساتھ بھی، اس قرآن کے ساتھ، جہاداً کبیرہ بڑا جہاد۔ اب قرآن کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ جہاد بالقرآن ہوا۔ قلم زبان سے بیان کروں گے، جو جہاد باللسان ہوا، زبان سے جہاد ہوا، قلم لکھوں گے تو پھر یہ جہاد بالقلم ہوا۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔